औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में अशरफ आसमी एडवोकेट हाज़िर। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला नज़ीर अहमद एंड अदर वर्सेस मोहम्मद सदीक, सिविल रिवीजन नंबर 849/2011। इसे आप नरेट किया गया 2023 LIC 6984 में। इसमें जनाब ये है कि सिविल रिवीजन जो है ये पिटिशनर आया है, जजमेंट और डिग्री डिस्ट्रिक्ट जज ने उसके खिलाफ जो है वो पार्ट्स की है, और वेयर बाय द अपील ऑफ द रिस्पोंडेंट वाज एक्सेप्टेड एंड हिज सूट वाज डिग्री। इसमें जो इशू है वो ये है कि ऑर्डर 41 रूल 31 CPC के तहत whether non-adherence of order 41 rule 31 of CPC can only be ignored if there has been a substantial compliance of the said provision। कि अगर ऑर्डर 41 रूल 31 को इग्नोर किया गया हो तो फिर केस की क्या सूरत हाल होगी। इस हवाले से हम जब बात करते हैं नाज़रीन इकराम कि मोहम्मद सदीक रिस्पोंडेंट ने एक दावा दायर किया सिविल रिवीजन पिटिशनर के खिलाफ कि वो मालिक है एक प्रॉपर्टी का 4 मरले ज़मीन है जो कि खेवट नंबर 236 खतूनी नंबर 432-433 में गांव 287 JB तहसील डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक सिंह में है। वो उसका जो है वो ये पिटिशनर के खिलाफ जो डिग्री हुआ था उसके खिलाफ ये पिटिशन है। हाउएवर द रिवीजन पिटिशनर मैनेज्ड वर्बल म्यूटेशन नंबर 1273 डेटेड 21/4/2007 in their favor inconvenience with revenue officials। उनका कहना था जनाब कि ये ज़बानी तौर पर 21/4/2007 को करवा ली गई थी रेवेन्यू स्टॉप से, ज़बानी तौर पर इसकी तकसीम करवा ली गई थी, इस म्यूटेशन का अंदराज करवा लिया गया था, सॉरी तकसीम नहीं, इंतकाल करवा लिया गया था। ये है जनाब सूरत। द रिवीजन पिटिशनर हैव कंटेस्टेड द सूट एंड फाइल्ड द रिटन स्टेटमेंट। जो अब रिवीजन में शख्स आया पिटिशनर, इसने उसके खिलाफ केस कंटेस्ट किया, रिटन स्टेटमेंट दी, और उस प्लीडिंग पे जो है ना वो ट्रायल कोर्ट ने जो है ना वो इशू फ्रेम किए कि whether plaintiff is owner in possession of the suit land, whether defendants got mutation by way of say number, whether defendants are in the possession of the suit land, whether no cause of action, whether plaintiff merely filed suit in hand just to annoy and harass the defendant। The parties led their respective evidence। दोनों parties ने अपने अपने evidence दिए। The London Trial Court wide judgment and degree dated 27/1/2011 dismiss the suit। उसने जनाब सूट डिसमिस कर दिया, मदई का दावा खारिज कर दिया 27/1/2011 को। It was observed by the London Trial Court that evidence of Tahsildar and Patwari is sufficient to prove the mutation। कि ट्रायल कोर्ट के ने ये कहा कि तहसीलदार और पटवारी की जो गवाही है वो इंतकाल को साबित करने के लिए ज़रूरी है। द सेट जजमेंट एंड डिग्री वाज चैलेंज थ्रू द सिविल अपील नंबर 4413/2011 डेटेड 7/2/2011। 7/2/2011 को ये फैसला चैलेंज कर दिया गया, और ये विच वाज एक्सेप्टेड वाइड जजमेंट डेटेड 1/3/2011 को ये तस्लीम कर लिया गया, अपील मंजूर हो गई।
agreed from the same the present civil revision has been filed. تو اس سے جو متاثرہ شخص تھا وہ پھر عدالت میں آ گیا, ہائی کورٹ میں, سول ریویژن میں آ گیا. مسٹر فدا حسین رانا, یہ فدا صاحب جو ہے, رانا صاحب یہ وکیل ہیں ریویژن پٹیشنر کے. انہوں نے کہا جناب کہ ایپیلیٹ کورٹ نے غلطی کی ہے کیونکہ انہوں نے آرڈر 41 رول 31 کے تحت ہر ایشو کو جو ہے نا وہ ان کو ہر ایشو کا جواب نہیں دیا. وائل فیلنگ ٹو گیو ایشو وائز فائنڈنگ, ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایشو وائز فائنڈنگ دیتے, جو کہ نہیں دی گئی تھی. He has further brought it in the notice of the court that application number 01/2020 is pending for producing further evidence. ایک application further evidence کی already pending ہے عدالت میں. تو جو respondent کے وکیل تھے انہوں نے کہا کہ جناب decision of the learned appellate court contains reason for setting aside the judgment of the learned trial court on the points for determination. Therefore the objection raised as to failure to follow order 41 rule 31 of the court is not tenable. یہاں پر آرڈر 41 اور رول 31 کا جو اطلاق ہے وہ نہیں ہوتا. The learned counsel while reading the evidence led by two sides have stated that the respondent has proved his stance by leading confidence inspiring evidence, whereas the reviewing petitioner failed to support the mutation by producing any relevant witness, and even those who claim to have witnessed the transaction depose in favor of the respondent. تو انہوں نے کہا جناب انہوں نے جو پیش کیا اپنے جو گواہیاں دیں وہ ٹھیک نہیں تھی. Who claim to have witnessed the transaction depose in favor of the respondent, that the reviewing petitioner are just delaying the proceeding by various means to blackmail the respondent, that the reviewing petitioners are part of group of land grabber. جو ریویژن پٹیشنر ہیں یہ قبضہ گروپ ہے. دے مینج دی میوٹیشن ان کولیجن ود دی پٹواری اپوائنٹڈ ایٹ دی ریلیونٹ ٹائم. انہوں نے پٹواری کے ساتھ مل کر یہ مینج کیا ہے معاملہ سارا. اب جج صاحب کہتے ہیں جی آئی ہیو ہرڈ دی آرگومنٹس آف لرنڈ کونسل فار دی پارٹیز اینڈ پرسیوڈ دی ڈاکومنٹس. جو ریکارڈمنٹ جو ان کے میں نے بحث بھی سنی دونوں طرف سے, ڈاکومنٹس بھی چیک کیے. تو اب کہتے ہیں جی دا ریویژنر پٹیشنر ہیو سیٹ اپ دی ڈیفینس ان دیئر پلیڈنگ آن 3 فاؤنڈیشن. جو ریویژنر پٹیشنر آیا نا جی کہ جی یہ 3 باتوں پہ آیا ہے. اورل بارگین زبانی ایگریمنٹ ڈیٹڈ 10/4/2007 کے جی ایگریمنٹ ہوا تھا 10/4/2007 کا, اور جینونیس آف دی میوٹیشن جو انتقال کرایا گیا یہ درست ہے. The written statement is silent about the names of the witness of oral bargain. جب یہ زبانی بات ہوئی کہ انتقال زبانی ہو گیا, اس کے کوئی witness یہ پیش نہیں کر سکتا. The agreement as well as the place and time when the bargain took place. اور جب یہ ان کا آپس میں معاہدہ ہو رہا تھا زبانی انتقال کا, اس وقت کے کا ٹائم اور مقام بھی نہیں بتایا. The defense is set up in preliminary objection, whereas on merit paragraph of the plaintiff are evasively denied by the simply stating that the facts stated therein are incorrect. Tahsildar and Patwari appeared as DW2 and DW3. The mutation is witnessed by Ali Muhammad Virk Lambardar and Ashik Ali son of Muhammad Tufail Patidar, who were never produced by the reviewing petitioner. یعنی یہ جو گواہان تھے ان کو پیش ہی نہیں کیا عدالت میں ایز اے گواہ. Somehow Ali Muhammad Virk Lambardar appeared from the respondent side as PW1 and he denied his signature on the mutation. Lambardar صاحب پیش ہوئے, انہوں نے کہا جی میرے تے سائن ہی نہیں ہے گئے. His evidence remained coherent during cross examination. There is no explanation on record for not producing the second preferred witness Ashik Ali son of Muhammad Tufail. اور جو دوسرا پٹیدار تھا محمد طفیل, اس کو بھی نہ پیش کرنے کی کوئی تشریح نہیں کی گئی. The Land Revenue Act 1967 and the rules framed thereunder prefers mutation to be sanctioned in the presence of Lambardar and spectacle of the relevant village.
لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 یہ کہتا ہے کہ جب میوٹیشن ہو تو لمبردار موجود ہو یا علاقے کے معززین موجود ہوں. As already observed, the written statement is silent as to witness of oral bargain. Later on, Abdul Razak was introduced to fill this gap. جناب جو ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی اس میں تو بالکل خاموشی ہے جو اورل انتقال ہوا اس کے حوالے سے. بعد میں انہوں نے ایک عبدالرزاق جو ہے اس کو انٹروڈیوس کرایا لیٹر آن اس گیپ کو فل کرنے. who also claimed to be tenant of the Rivian petitioner but failed to produce any receipt of rent or payment of utility bills by him of the premises in question. کہ وہ جناب کوئی چیز دے نہیں سکا کہ واقعی وہ اس کا ٹیننٹ تھا یا نہیں تھا. The learned counsel for the Rivian petitioner has failed to convince as to any infirmity in the impugned judgment warranting interference by this court in Rivian jurisdiction. کیونکہ اب ریوین پٹیشنر جو ہے وہ اپنا کیس ثابت نہیں کر سکتا. ریوین پٹیشن جو ہے ایز ویل ایز اپلیکیشن فار ایڈیشنل ایویڈنس آر ڈسمس کہ ہم اس کی جو ریوین پٹیشن ہے اور اس نے جو اپلیکیشن دی ہوئی ایڈیشنل ایویڈنس کے لیے دونوں کو جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے یہ کیس خارج کر دیا گیا کہ تم نے کہا کہ یہ زبانی انتقال ہوا, اس میں یہ گواہ تھے, نہ تم نے وہ گواہ پیش کیے ہیں اور نہ تم نے وہ جگہ بتائی ہے جب انتقال جس جگہ پہ ہوا اور کیا ٹائم تھا جب وہ زبانی انتقال ہوا, یہ بھی تم نے نہیں بتایا. اس لیے اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ جناب آرڈر 41 رول 31 کے تحت جو ہے وہ ہر چیز کا جواب, ہر جو تھے اس میں ایشوڈ فریم کیے گئے تھے ان کا جواب نہیں دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں اس بات کی, کیونکہ آپ کا جو کیس ہے وہ ہے ہی نہیں اس طرح کا جس طرح کا آپ کو پروو کرنا چاہیے تھا. اس میں بہت سارے لیکونے ہیں. تو ناظرین کرام, اس طریقے سے یہ جو معاملہ تھا, یہ ریویل پٹیشنر جو آئے تھے ان کے خلاف ہو گیا اور انہوں نے ایک ایڈیشنل ایویڈنس کی ایک اپلیکیشن بھی دی ہوئی تھی, وہ بھی مسترد کر دی گئی کہ آپ ایڈیشنل ایویڈنس نہیں دے سکتے. کہ جب ایک سیدھی سادھی بات پتہ چل رہی ہے کہ جناب یہ کیس ہے ہی جھوٹا, تو اس لیے پھر ہم اس کو مزید جو ہے وہ کیوں اس کو جو ہے وہ ہم اجازت دیں کہ یہ مزید جو ہے عدالت کا ٹائم ضائع کرے. تو whether non-adherence of order 41 rule 31 of CPC can only be ignored if there has been a substantial compliance of the said provision. تو یہ ہمارا ایشو تھا اس کیس میں, جس کو ہم نے اس میں دیکھا کہ جناب کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرڈر 41 رول 1 کے حوالے سے کہ آرڈر 41 رول 31 کو کیا whether non-adherence of order 41 رول 31 of CPC can only be ignored, کیا اس کو اگنور کیا جا سکتا ہے if there has been a substantial compliance of the said provision. مذکورہ شک کی خاطر خواہ اگر تمیل ہوئی ہے تو پھر کیا آرڈر 41 کو جو ہے اگنور کیا جا سکتا ہے. نان ایڈہرنس آف آرڈر 41 رول 31 آف CPC کین اونلی بی اگنورڈ اف دیر ہیز بین سبسٹینشیل کمپلائنسز آف دی سیڈ پروویژن. اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا جو اس کی پروویژن تھی, تو پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جناب آپ ہر جو ایشو ہے اس کی ایشو وائز جو ہے وہ اس کی جو ہے فائنڈنگ کو جو ہے نا کور کرے. اس لیے لرنڈ کونسل فار دی ریویل پٹیشنر اسٹیٹڈ دیٹ دا لرنڈ اپیلیٹ کورٹ فیل ٹو این ایرر وائل failing to give issue-wise finding. Order 41 Rule 31 of the court requires that the written statement of the appellate court to state the points for determination, the decision therein, the reason for the decision, where the decree appealed from is reversed or varied. یہ ساری باتوں کا جواب دینا اس نے کہا جناب ضروری نہیں ہے. اٹ از کرسٹل کلیئر کہ یہ آپ اپنا کیس ثابت کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.